اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج جولائی 1969 کی 27 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا سلسلہ سورہ بقرہ کی آیت 257 سے ہوتا ہے 2/257۔ پچھلی آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ جس نے طاغوت کی طرف سے منہ موڑا، اس کا انکار کیا اور خدا کی صداقتوں پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا محکم سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مادے کے اعتبار سے طاغوت ہر اس فرد، اس قوم، اس نظریہ، اس نظام کو کہیں گے جو قوانین خداوندی سے سرکشی برتے، لیکن لغت میں اس کے معنی مذہبی پیشواؤں کے دیے گئے ہیں، اور بات بھی ہے ٹھیک۔ دین قوانین خداوندی کی اطاعت کا نام ہے، مذہب انسانوں کے خود ساختہ معتقدات اور نظریات کی پیروی کا نام ہے، اور یہ جو خود ساختہ ہوتے ہیں مذہب کی دنیا میں تو انہیں مذہبی پیشوا ہی بناتے اور گھڑتے ہیں۔ اس لیے اس اعتبار سے یہ معنی بھی بالکل صحیح بیٹھتے ہیں۔ کسے باشد جو بھی قوانین خداوندی کی جگہ کسی دوسرے قانون کی اطاعت کرے گا یا کرائے گا، طاغوت میں آ جائے گا۔ اور بدترین طاغوتیت تو یہ ہے کہ انسانوں کے خود ساختہ قوانین اور مسالک اور رسوم ہوں اور انہیں خدا کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ کسی چیز کو اب آیا زیر نظر میں ان الفاظ میں دہرایا گیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بڑی عظیم آیت۔ طاغوت سے انکار اور خدا پر ایمان۔ میں نے عرض کیا تھا طاغوت سے انکار نفی ہے، لا ہے، خدا پر ایمان اللہ ہے۔ اب اس کے بعد کہا کہ ان دونوں سے ہوتا کیا ہے؟ خدا آقا ہے، سرپرست ہے، مددگار ہے، دوست ہے، تقویت باہم پہنچانے والا ہے۔ ولی کے یہی معنی ہوتے ہیں۔ میں آگے چل کر اولیاء اللہ کے یہاں ذکر آئے گا، وہاں یہ عرض کروں گا کہ یہ کوئی الگ گروہ نہیں ہوتا۔ ولی خدا جب اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کے معنی تقویت دینے والا، سرپرست، آقا، مددگار ہوتا ہے۔ جب وہ مومنین کے متعلق کہتا ہے کہ وہ خدا کے ولی ہوتے ہیں تو وہاں ولی کے معنی اطاعت گزار کے ہوتے ہیں، فرما پذیر کے ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی روح سے ہر مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ اس کا ولی ہوتا ہے۔ یہ مومنین میں سے الگ کوئی گروہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ چیز تو تفصیلی بحث اس کی آگے چل کے آئے گی، ایک مقام آتا ہے۔ اس وقت میں صرف یہ عرض کروں گا کہ کہا یہ گیا ہے کہ قوانین خداوندی کی اطاعت کرنے والوں کو خدا کی تقویت، نصرت، مدد، تائید حاصل ہوتی ہے، وہ ان کا سرپرست ہو جاتا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے جہاں جو کہی گئی، یخرجہم من الظلمات الی النور، خدا انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال کے لے آتا ہے۔ ایسی جامع چیز یہاں کہی گئی ہے کہ نگاہ بصیرت وجد کر اٹھتی ہے۔ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن میں روشنی کو، نور کو ہر جگہ واحد کے صیغے میں استعمال کیا گیا ہے،
اور ظلمات ہر جگہ جمع کے سیرے میں آیا ہے، تاریکیاں جس کے معنی ہم نے کیا۔ صحیح جواب تو ہمیشہ ایک ہوتا ہے، دو ہو نہیں سکتے، اور غلط جواب سینکڑوں ہوتے ہیں۔ روشنی ایک ہی ہوتی ہے، تاریکیوں کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں، اور جس دنیا کا یہاں سے ذکر کیا گیا ہے یہ فزیکل لائٹ اینڈ فزیکل ڈارکنیس کا تو ذکر ہے نہیں یہاں، یہ تو انسانی فکر و نظر کی تاریکیاں ہیں، معتقدات اور خیالات کی تاریکیاں ہیں، نظام اور تمدن کی تاریکیاں ہیں، بے شمار تاریکیاں ہیں، اور سب سے گہری تاریکیاں تباہم پرستی کی تاریکیاں ہیں۔ یہ ظلمات کے لفظ میں ایک اور چیز بھی بڑی گہری ہے، جس جگہ روشنی ہونی چاہیے وہاں روشنی نہ ہو اور تاریکی ہو، وہاں یہ لفظ آنا چاہیے، کیونکہ ظلم کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کہ جہاں کسی شے کو ہونا چاہیے وہ وہاں نہ رکھی جائے۔ غلط نظام میں جسے ہم کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے اس کی شکلیں بڑی مختلف ہوتی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بنیادی چیز اس میں غلط نظام میں ہوتا یہ ہے کہ جسے جس چیز کو جس شخص کو جس مقام پہ ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے، اس جگہ کوئی دوسرا رکھا ہوا، اور اسی سے ساری مشینری جتنی بھی ہے وہ بگڑتی ہے۔ تمدنی زندگی کے اندر تو چونکہ محسوس طور پہ ہم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے جلدی سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کسی مشین کے اندر پرزوں کو ایک دفعہ نکالیے اور جب ان کو ری اسمبل کیجئے تو جس پرزے کو جہاں ہونا چاہیے اسے وہاں نہ رکھیے، رکھ تو دیجیے سارے پرزے اس کے اندر، لیکن کوئی پرزہ اس مقام پہ نہ ہو کہ جہاں اسے ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو اس مشین کا حشر ہوگا وہ ظاہر ہے وہی حشر جو ہمارا حشر ہو رہا ہے، جو دنیا میں ہر اس قوم کا حشر ہو رہا ہے کہ جہاں وہ چیز وہاں نہیں جہاں رہنی چاہیے، جہاں رکھنی چاہیے۔ اس لیے ظلمات بھی ان تاریکیوں کو کہا جاتا ہے کہ جہاں روشنی ہونی چاہیے وہاں روشنی نہ ہو۔ یہ کیا ہے تاریکی؟ قرآن کریم اس کے متعلق بتاتا ہے، ایک تو انفرادی طور پہ، اور یہ وہ چیز ہے کہ جسے ہم بھی آسانی سے سمجھتے ہیں، جہالت کی تاریکی تو ہم بھی کہتے ہیں، عقل کی روشنی ہم بھی کہتے ہیں، علم کی روشنی ہم بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اسے دو لفظوں میں بیان کر دیا، 6/39 6/39 والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہمارے قوانین کو جھٹلاتے ہیں۔ یہاں یہ تکذیب کا لفظ بھی بڑا گہرا ہے، انکار کے معنی نہیں ہے، انکار نہیں کرتے، زبان سے اقرار کرتے ہیں، عملاً اس کی تکذیب کرتے ہیں، اسے جھٹلاتے ہیں۔ جو ہمارے قوانین کی تکذیب کرتے ہیں، صم و بکم فی الظلمات، گونگے بہرے، عقل و فکر سے کام نہ لینے والے، یہ ہیں تاریکیاں۔ یاد رکھیے قرآن کریم نے انسان کے لیے سب سے بڑی خصوصیت جو دی ہے اسے، وہ عقل اور فکر ہے، علم حاصل کرنے کی صلاحیت اور استطاعت ہے، غور و خوض کے پاس کسی نتیجے پر پہنچنے کی استعداد ہے۔ یہ بہت بڑی چیز، میں ذرا آگے چل کر عرض کروں گا دوسری آیت میں کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے، لیکن بنیادی خصوصیت جو انسان کو دی گئی ہے حیوانات کے اوپر وہ عقل اور فکر ہے۔ اس سے کام نہ لینے والا سمن بکمن، گنگے بہرے، فی الظلمات، تاریکیوں میں رہنے والے۔ آپ دیکھیے گا مذہب کی دنیا میں عقل و فکر سے کام لینا شجر ممنوعہ قرار دیا جاتا ہے، وہاں سوال ہی نہیں ہوتا کسی چیز پہ کھڑے ہو کر غور و فکر کرنا۔ جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اسی پہ تم کار بند رہو، آنکھیں بند کر کے اس پہ چلتے چلے جاؤ، نہ آنکھوں سے دیکھو، نہ کانوں سے کوئی بات سنو، نہ زبان سے اس کے خلاف کوئی ایک لفظ کہو۔
اندھے بہرے گونگے. قرآن کہتا ہے یہ لوگ ہیں جو ظلمات میں ہوتے ہیں. تو پہلی چیز یہی ہے، عقل اور فکر سے کام نہ لینے والے، انہیں ظلمات میں کہا گیا ہے. اور اس کے برعکس اب جب ہم نور کہیں گے، روشنی کہیں گے، ظاہر ہے علم کی روشنی ہوگی، عقل و بصیرت کی روشنی ہوگی، فکر اور تدبر کی روشنی ہوگی. بہت بڑی چیز ہے. یہ ہے ایک شے انفرادی طور پر جو ہوتی ہے. ایک دوسری چیز جو قرآن کریم نے کہی وہ اجتماعی زندگی کے متعلق کہا. 14/5 14/5 داستان بنی اسرائیل. قرآن کریم بتاتا یہ ہے کہ وہ اپنی معصومیت کے زمانے میں 3 قسم کے استبداد یا لعنتیں تھیں جو ان پر مسلط تھیں. ملوکیت کی ستم کوشیاں جسے فرعونیت کہا جاتا ہے، اس کا استبداد. ملوکیت کیا ہے؟ قانون کی حکومت نہیں، کسی شخص کی حکومت. اس کا استبداد حامان یعنی مذہبی پیشوائیت کی دسیسہ کاریاں، اور قارون یعنی نظام سرمایہ داری کی خون آشامیاں. قرآن کہتا ہے کہ یہ 3 انسانیت کی لعنتیں تھیں جو اس قوم پر مسلط تھیں اور جن زنجیروں میں وہ جکڑی ہوئی تھی. ہم نے صاحب ضرب کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں بھیجا. یہاں دیکھیے قرآن یہ الفاظ یہاں آئے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا. ہم نے موسیٰ کو اپنے قوانین دے کر بھیجا. کاہے کے لیے بھیجا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. کہا کہ جاؤ اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آؤ. یہ ساری تاریکیاں تھیں. یاد رکھیے جب ہم معصومی کہتے ہیں تو ہماری اصطلاح میں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی غیر قوم کا آ کر کسی دوسری قوم کو اپنے تابع فرمان بنا لینا، یہ معصومی ہوتی ہے. یعنی کوئی دوسری قوم کسی قوم پر آ کر مسلط ہو جائے اور اپنی حکومت قائم کرے تو یہ اس کی معصوم ہوتی ہے، اس کی آزادی چھن جاتی ہے. اور آزادی سے مفہوم ہوتا ہے اپنی حکومت آپ قائم کر لینا. قرآن کی روح سے معصومی اور آزادی کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. قرآن کریم کی روح سے جماعت مومنین کے لیے، مسلمان کے لیے معصومی یہ ہے کہ خدا کے قوانین کے علاوہ کسی اور کے قوانین کے تابع ہو جانا، خواہ وہ اپنی قوم کے ہاتھوں سے کیوں نہ ہو. یہاں قوم کا سوال ہی نہیں ہے. اور آزادی یہ ہے صرف خدا کے قوانین کے تابع زندگی بسر کرنا. یہاں غیر قوم اور اپنی قوم کا پھر سوال نہیں ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ وہ قوانین کیا ہے، وہ نظام کیا ہے، وہ آئین کیا ہے جس کے مطابق تم زندگی بسر کرتے ہو. یہ نہیں ہے کہ غیر خداوندی آئین و قوانین اپنی قوم کے ہاتھوں سے اگر نافذ یا مسلط کیے جائیں تو آزادی کہلائے، اور کوئی دوسری قوم آ کے مسلط کرے تو اسے معصومی کہا جائے. تو قرآن کریم نے یہاں کہا کہ بنی اسرائیل کو ان تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ. وہاں جو سینا کی زندگی ہے وہاں انہیں ان تینوں لعنتوں سے رستگاری ملی. انسانی معصومیت کی جگہ خدا کے قوانین آئے، ملوکیت نہیں رہی، مذہبی پیشوائیت حامانیت نہیں رہی، قارونیت نہیں رہی، اور اس کا نام قرآن نے نور قرار دیا، روشنی قرار دیا. میں نے عرض کیا تھا کہ نور علم ہے، عقل ہے، فکر ہے، یہ ہے روشنی. لیکن تنہا یہی کافی نہیں ہے. عقل و فکر انسانی آنکھ ہے. جس طرح انسانی آنکھ دیکھنے کے لیے سورج کی روشنی کی محتاج ہے، اسی طرح سے انسانی عقل اور فکر وہی خداوندی کی روشنی کی محتاج. ایک فرد کی عقل اسے اپنے مفاد کا تحفظ سجھاتی ہے، کسی طریقے سے حاصل ہو جائے. افراد کے مجموعے قوم کی عقل
اس قوم کے مفاد کا تحفظ سجھاتی ہے کسی طریقے سے ہو جائے. اور ظاہر ہے اپنی قوم کا تحفظ جب یہی مقصد ٹھہرا تو پھر کتنی قوموں کے جسم سے خون کے آخری قطرے تک نچوڑ لیے جاتے ہیں تاکہ اپنی قوم کے افراد کے چہرے پر ارغوانی رنگ چھا جائے. عقل تنہا تو یہ کرتی ہے، وہ اپنا مفاد سوچتی ہے، دوسرے کا مفاد سوچ نہیں سکتی. لیکن وہی خدا بندی وہ اس خدا کی طرف سے دیے ہوئے معیار ہیں، قوانین ہیں، سٹینڈرڈز ہیں جو رب العالمین ہے، تمام اقوام عالم کا، تمام مخلوق کا نشو و نما دینے والا. تو یہ فرق ہے انفرادی عقل میں اور خدا کی دی ہوئی روشنی میں کہ یہ انفرادی مفاد کا تحفظ کرے گی، وہ پوری انسانیت کے مفاد کا تحفظ کرے گی. یہ صحیح روشنی ہوئی پھر، اور یہ روشنی ملتی ہے خدا کی کتاب سے، وحی کی رہنمائی سے. انسان کی آنکھ کی مثال جو میں نے ابھی پیش کی، سورج کی روشنی نہ ہو، یعنی روشنی نہ ہو خارج میں کوئی بھی، انسان کی آنکھ بیکار ہوتی. اور اگر روشنی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، آپ آنکھیں بند کر لیں تو روشنی آپ کے لیے بیکار ہوتی. انسانی عقل، وحی کی روشنی، جب یہ دونوں اکٹھی ہوں گی تو پھر آپ کو صحیح راستہ مل سکے گا. اسی لیے یہ جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی، سورہ ابراہیم کی آیت 5:14/5، یہ 5ویں آیت ہے. پہلی آیت یہ ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اے رسول یہ کتاب، یہ وحی تیری طرف ہم نے نازل کی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو نو انسانی کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. کتاب اس لیے دی ہے، اور اس کے ساتھ رسول کا فریضہ یہ ہے کہ اس کتاب کی روشنی میں الناس نو انسانی کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. آپ سوچئے کہ انسانیت کن تاریکیوں کے اندر گھری ہوئی تھی جب یہ کتاب اور اس کتاب کا لانے والا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آیا ہے. قرآن کے الفاظ میں نو انسانی توہم پرستیوں، تقلید پرستیوں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی. مختلف قسم کے استبداد کی بڑی بڑی سلیں اس کے سر کے اوپر تھی جن کے نیچے یہ کچلی ہوئی تھی. اس رسول نے آ کر وحی کی روشنی میں ان زنجیروں کو توڑ دیا، ان سلوں کو سر سے اٹھا دیا. انسانیت ظلمات سے نور کی طرف آ گئی. اور سب سے بڑی تاریکی، جیسا میں نے عرض کیا ہے، مذہب کی پیدا کردہ توہم پرستیاں ہوتی ہیں. ان سے انسان نکل ہی نہیں پاتا. شروع میں تو ان کے خلاف کچھ پھڑپھڑاتا ہے، لیکن اس کے بعد سکھایا اسے یہ جاتا ہے کہ جو کچھ پہلے کرتے تھے تم نے آنکھیں بند کر کے وہ کیے جانا ہے. 2-4 صدیاں، 2-4 نسلیں جب اس کے اوپر پڑ جاتی ہیں تو یہ تو فطرت کا ایک قانون ہے، بایولوجی کا ایک قانون ہے کہ انسان یا کوئی بھی جانور اپنے جس حصے، جس عضو سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے، کچھ عرصے کے بعد فطرت یہ سمجھتی کہ اس کے لیے یہ بیکار ہے، پھر اس سے وہ چھین ہی لیتی ہے. یہ چمگادڑ شروع سے اندھے نہیں تھے، ان کی آنکھیں تھیں، انہوں نے اپنی آنکھیں بند رکھی، سورج کی روشنی میں بند رکھی. اس کے بعد فطرت نے کہا کہ ان کو تو ضرورت اس کی ہے نہیں. اس کے بعد ہو ہی یہ گیا کہ وہ روشنی میں آنکھیں کھول ہی نہیں سکتے، تاریکیاں ہی مرغوب ہیں انہیں، پھڑپھڑا اٹھتے ہیں جب سورج نکلنے لگتا ہے. یہ تو غنیمت جانی ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے، ورنہ وہ سورج کو طلوع ہی نہ ہونے دیں. انسانیت کے چمگادڑوں کی بھی یہی کیفیت ہے، انہیں بھی اندھیرا بڑا راس آتا ہے، خوش ہوتے ہیں اس میں. جو ہی کسی جگہ سے بھی روشنی کی کرن آئی اور انہوں نے پھڑپھڑانا اور چیخنا شروع کیا. آپ سوچئے کہ سورج چمگادڑ کے لیے کوئی کام دے سکتا سوائے اس کے کہ اس میں اضطراب پیدا ہو، انتشار پیدا ہو. یہی چیز ہے کہ جب تقلید کی پٹی قوموں کی آنکھوں پہ بن جاتی ہے
اتنا ہی نہیں کہ پھر خدا کی کتاب ان کے لیے بیکار ہو جاتی ہے، خدا کی کتاب کی روشنی اگر کسی جگہ سے آنا شروع کرے تو وہ پھڑپھڑا اٹھتے ہیں، چلا اٹھتے ہیں، چیخنا شروع کر دیتے ہیں، چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کی آواز آئی اور ایک عالمگیر تلاطم برپا ہو گیا تھا۔ کیا ہے یہ؟ چمگادڑ روشنی سے بھاگ رہا ہے۔ لہذا انسانیت کے لیے وحی کی روشنی، اپنی عقل کی آنکھ، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے چلیں گے، پھر تاریکیوں سے نکل کر یہ روشنی میں آ سکیں گے۔ اور جو قوم ایسا کرے گی، آپ کو معلوم ہے اس کے لیے قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ سب سے بڑی نعمت جو دی جا سکتی ہے، ہمارے ہاں بھی اس کے لیے ایک لفظ ہے جسے ہم درود و سلام کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو صرف اتنی سی بات ہی کہی جاتی ہے نا کہ جی ہاں، ہمارے ہاں تو قرآن کریم کی صرف ایک ہی آیت ہے جس کو سامنے لایا جاتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا اور اس کے فرشتے نبی پر درود و صلات بھیجتے ہیں، اے جماعت مومنین تم بھی یہ کرو۔ میں اس وقت درود کے متعلق بات نہیں چھیڑنا چاہتا، یہ اہم موضوع ہے اور مستقل درس کا متقاضی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اسی صورت میں یہ سورہ احزاب کی 33 اور 56 یہ ہے آیت، یہی سورہ احزاب ہے، اور اسی میں چند آیتیں پہلے آیت 43 میں 43 وہاں ہے اللہ اور اس کے فرشتے، عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے رسول پر، نبی پر درود بھیجتے ہیں، یہاں ہے هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ۔ جماعت مومنین سے کہا گیا ہے کہ خدا اور فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں۔ ترجمہ میں وہی کر رہا ہوں، میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ چیز پوری جماعت مومنین کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے۔ جس کنٹیکسٹ میں ضمن میں یہ بات لا رہا ہوں اسے آپ سنیں۔ دو آیتیں پہلے سامنے لے آئیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے جماعت مومنین، قوانین خداوندی کو ہر وقت سامنے رکھو، نہایت شدت کے ساتھ، ذرا سا ان کو اوجل نہ ہونے دو، اور صبح و شام مداومت سے، التزاماً، اصراراً، تکراراً، دواراً تم اس کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل میں سرگرم عمل رہو۔ سبحو، یہ کچھ کرو گے تو یاد رکھو اللہ اور اس کے ملائکہ، اس کے فرشتے عام ترجمے کے اعتبار سے تم پر درود بھیجیں گے۔ ہوگا کیا اس سے؟ یہ جو کچھ وہ کریں گے اسے ابھی چھوڑ دیجئے کہ وہ کیا کریں گے، نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ جماعت مومنین کا جسے ذکر کہا گیا ہے یہاں، ان تصورات کو تو چھوڑ دیجئے جو ہمارے ہاں مروج ہیں۔ ذکر کے معنی قلب پہ ضربے لگانا، سبحو کے معنی حجرے میں بیٹھ کے تسبیح کرنا۔ قرآن کے معنی لیجئے، ضمناً بات آ گئی برادران عزیز، اگر یہی چیز تھی مقصود، تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا کہ یہ کس قسم کی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں اپنا استحقاق جو تھا کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ یہ مقام ہمیں ملے، اس میں کہا یہ تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یہ تسبیح و تقدیس اگر یہی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں تو ہم دیکھیے ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ جواب ملا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، ہم جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے کہ یہ کیا کرے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ جو نسبح بحمدک و نقدس لک، یہ تو نہیں کہ فرشتے جانتے نہیں تھے، وہ تو کرتے تھے یہ۔ تو اگر آدم کا بھی، انسان کا بھی مقصود انتہائی یہ ہوتا کہ وہ بھی تسبیح پھیرتا رہے، تو یہ کہنا کہ تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں، یہ تو بات ہی غلط ہو جاتی ہے۔ یہی ہوتا تو وہ کہتے کہ صاحب نہ جاننا تو ایک طرف روا، ہم تو کرتے ہیں، یہ آپ نے کیسے کیا، کہہ دیا کہ تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ نظر آیا کہ وہ کوئی بات اس سے الگ تھی کہ وہ کرنا تو ان کا ایک طرف، وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ انسان کیا کرے گا، اس سے الگ کچھ ہے نا بات۔
قرآن نے کہا یہ کہ مقصود یہ ہے کہ فطرت کی تمام قوتوں کو مسخر کر کے انہیں قوانین خداوندی کے تابع نوع انسانی کے ارتقاء کے لیے صرف کرنا، یہ کرے گا یہ. اور یہ وہ چیز تھی جس کے بعد قرآن کے الفاظ میں ملائکہ جھک گئے آدم کے سامنے، تسخیر کائنات کا مرحلہ. لیکن پھر وہی بات جو میں نے اگلی کہی، اس کتاب کی روشنی میں ان قوتوں کا صرف کرنا، وہی خداوندی کے تابع انہیں صرف کرنا، یہ بات ہوئی تو پھر تکمیل ہوئی. یہ نہیں ہوگا تو انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ کیا پیدا تم کر رہے ہو، یفسد فی الارض ویسفک الدماء، یہ تو فساد برپا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا. ٹھیک ہے، یہاں قرآن کریم نے کہا کہ جماعت مومنین یہ کرے گی تو هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ یخرجکم من الظلمات الی النور. وہ یہ کچھ کرے گی تو انہیں پھر خدا اور اس کے فرشتے اپنی تقویت کے ساتھ تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں گے. کتنی بڑی چیز ہے عزیزان مان، تاریکی سے نکل کر روشنی کی طرف آ جانا. چھوٹے سے پیمانے پہ دیکھیے کہ رات کو کمرے میں آپ کے تاریکی ہو، ذرا سی کہیں سرسراہٹ کی آواز آئے، آپ دیکھیے کتنا بڑا خوف طاری ہو جاتا ہے. آپ اس اندھیرے میں رسیاں بھی آپ کو سانپ بن کر محسوس ہو رہی ہوتی ہیں. ایک چھوٹی سی دیا سلائی، اس کی تھوڑی سی روشنی جو ہے وہ رسی کو رسی اور سانپ کو سانپ دکھا دیتی ہے. آپ کو روشنی کا کام یہ ہے کہ ہر شے کو اپنی اس کی اصلی حقیقت میں آپ کے سامنے لے آئے. یہ سارا خوف، یہ سارا ڈر کاہے کا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم رسی کو سانپ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں. بہت بڑی چیز ہے کہ رسی نظر آئے اور سانپ سانپ نظر آئے. رسی سے توہم پرستی کی بنا پہ ڈرے نہیں، سانپ ہے تو اس کے مارنے کی تدبیر کرے. یہ چیز روشنی میں ہو سکتی ہے، تاریکی میں نہیں. اسی لیے قرآن کریم نے روشنی میں آنے والے مومنین کے متعلق کہا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر خوف اور حزن نہیں ہو سکتا. ڈر تو اندھیرے میں ہوتا ہے، روشنی میں نہیں ہوتا عزیزان من. اور وہ تاریکی، وہ اندھیرا جو غلط معتقدات اور توہم پرستیوں کی بنا پر مفلوج کیے ہوئے ہو انسان کی فکری صلاحیتوں کو، اس میں کتنا ڈر ہوتا ہے اپنی تاریخ سے پوچھیے. اور ڈر تو وہ شے ہے جس سے انسان مقام انسانیت سے گر جاتا ہے. آ جائیے اسی آیت کے اوپر پھر جہاں سے ہم نے بات شروع کی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. ان کی کیفیت یہ ہے اس کے مقابلے میں طاغوت کی کہ روشنی آ بھی جائے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس روشنی سے ان کو تاریکیوں کی طرف لے جائیں. ایک تو یہ تھا نا کہ روشنی ہو ہی نہ، یہ بات نہیں. قرآن کہتا ہے یہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. روشنی ہوتی ہے موجود. یہ روشنی کیا تھی؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ خدا کی کتاب تھی. کتاب تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، مکمل شکل میں دی گئی، لا مبدل لکلمات لی، غیر متبدل شکل میں دی گئی. نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا. محفوظ، مکمل، غیر متبدل کتاب قیامت تک کے لیے رہنے والی موجود ہے. تاریخی شہادات موجود ہیں کہ اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی. اتنی بڑا منبع روشنی کا اتنا بڑا موجود، پوری قوم تاریکیوں کے اندر. کون لے گیا ان کو تاریکیوں کے اندر؟ طاغوت. یخرجہم من الظلمات من النور الی الظلمات. کیا بات قرآن کہتا ہے. ساری قوتیں ان کی اس میں یہ ہوتی ہیں کہ یہ اس روشنی کی طرف نہ آنے پائے گا. یہ اگر روشنی میں آ گئی تو سب سے پہلے تو یہ مقدسین کا طائفہ بے نقاب ہو کے سامنے آ جائے گا کہ یہ ہے کتنے بڑے دسیسہ کار اور کر کیا رہے ہیں. وہ آنے نہیں دینا چاہتے، وہ ان کو تاریکیوں میں رکھتے ہیں. عجیب عجیب قسم کے پھر حربے استعمال ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہوتا ہے
قوت کا، طاقت کا، حکمرانوں کے گروہ کا، یہ دونوں کا گٹھ جوڑ پھر آپس میں ہوتا ہے، چلتا ہے یہ قصہ، اور اس کی قوت کیا ہوتی ہے؟ روٹی سے محتاج کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے وہی فرعون، حامان اور قارون پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس حامان اور اس کے جنود، قرآن کہتا ہے حامان اور اس کے لشکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں ہی سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں ہی سے، کہہ دو کہ تمہارا کام اللہ سے لاؤ لگائے رکھنا ہے، یہ دنیا کے دھندے دنیا والوں کے سپرد کر دو، تم کیوں خام خواہ اس میں مغز مارتے ہو؟ ٹھیک ہے، ہر قسم کی تاریکیاں تم پہ جو مسلط ہوتی ہیں کرنے دو، ان روشنی من کے اندر کی ہوتی ہے، رکھو ان کو مستقبل کے اندر، ان کا یہ فنکشن ہوتا ہے، رسیوں کو سانپ بنا بنا کے دکھائے چلے جاؤ ان کو، یخرجونہم من النور الی الظلمات، روشنی کی موجودگی میں جو قوم عزیزان من تاریکیوں کی طرف رہے اور وہیں رہ کے مطمئن ہو جائے ان تاریکیوں کے اوپر، اتنی بڑی بد نصیبی ہے اس قوم، انسانیت نہیں، میں نے جیسا عرض کیا ہے تو چمگادڑ کی نسل سے ہو جاتی ہے۔ اولئک اصحاب النار، ان کی امیدوں اور مقاصد اور آرزوؤں کی کھیتیاں جھلس کر رہ جاتی ہیں، ہم فیہا خالدون، ان کو یہاں سے کون نکال سکتا ہے؟ ضرورت تو صرف اتنی تھی نا کہ کہیں روشنی ہو، روشنی کی موجودگی میں جو تاریکیوں کے اندر رہے انہیں تاریکیوں سے کون نکالے؟ اب قرآن نے پھر اپنے انداز کے مطابق تاریخ کی شہادت کو پیش کیا۔ ملت حنیفہ کے مؤسس اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بلند مقام پہ فائز ہیں، ملوکیت کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مملکت کے سب سے بڑے اسقف اعظم، سب سے بڑے پروہت اس کے بیٹے تھے، بہت بڑا منصب، بہت بڑا مقام۔ سب سے پہلے تو گھر میں باپ سے یہ چیز کہی کہ آپ کن تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ایک مورتی بناتے ہیں، پھر اس کے سامنے جھکتے ہیں، کتنی انسانیت کی تذلیل ہے۔ بات اتنی ہی نہیں تھی، قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کرام تو غلط نظام کی جگہ صحیح نظام قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ انہیں ملک عظیم بھی ہمیں دیا تھا۔ بات آگے بڑی، پروہتوں سے، پجاریوں سے بادشاہ تک پہنچی، اس دور کی شخصی حکومت کا بادشاہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، تم نے اس داستان پہ غور کیا کہ جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے معاملے میں حجت کی تھی، تکرار کی تھی، کیوں کی تھی؟ ان آتاہ اللہ الملک، یہ نہیں کہ حقیقتیں اس کے پاس تھی، صداقتیں اس کے پاس تھی، علم تھا، برہان تھا، فکر تھی، نہیں، صرف اس لیے کہ اس کو بادشاہت حاصل، اقتدار حاصل تھا۔ بڑی بات کہہ گیا قرآن۔ سادہ اقتدار تو اجارہ دار ہوتا ہے ہر قسم کی عقل کا، فراست کا، علم کا۔ آپ کو یاد نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جب گئے فرعون کے ہاں، بات جب وہاں جا کے کرنی شروع کی، انہوں نے کہا کہ ان کی بات ہم سنیں، اس پہ غور کریں، وَقَالُوا هُمَا لَنَا عَابِدُونَ، تو ان کی قوم تو ہماری محکوم ہے، محکوم قوم کے افراد سے ہم بات سنیں، کوئی یہ عقل و فکر کی بات کریں گے؟ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی بات سنی جائے۔ صحیح بات ہے سر، اقتدار کا نشہ بہت بڑا نشہ ہوتا ہے۔ ان آتاہ اللہ الملک، بات شروع ہوئی، اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت، ابراہیم نے کہا کہ سب سے بڑی چیز موت اور حیات ہے، میرا رب وہ ہے کہ موت اور حیات اس کے قانون سے وابستہ ہے۔ یہ موت اور حیات عزیزان مان، انفرادی موت، انفرادی زندگی خدا کے طبی قوانین کے تابع چلتی ہے، اسی کے مطابق زندگی نمود میں آئی ہے، اسی کے مطابق پھر یہ ڈارمنٹ ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات یہ کی۔ جہاں تک اجتماعی زندگی کا تعلق ہے، آپ دیکھیے جیسے انفرادی زندگی کے اندر یہ صورت ہے
قرآن کریم اجتماعی زندگی کے متعلق بھی بڑی عظیم چیز پیش کرتا ہے. وہ جو ٹکراؤ ہوتا ہے مدینے میں حق اور باطل کی جماعتوں کے درمیان، اس سلسلے میں قرآن کہتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اس لیے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو زندہ رہے وہ بھی دلیل اور برہان کی بنا پہ زندہ رہے، جو تباہ ہو وہ بھی دلیل اور برہان کی بنا پہ تباہ ہو. ہمارے ہاں دھاندلی نہیں ہے کہ اسے تباہ کر دو، اسے زندگی عطا کر دو. اللہ بینہ، اس کے لیے واضح قوانین ہیں. دلیل کی بنا پہ یہ ہو سکتا ہے، یہ اس قابل ہے کہ یہ زندہ رہے. یہ قوم اس قابل نہیں کہ یہ زندہ رہ سکے. 8/42 8/42 اللہ بینہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ بات کہی تھی کہ ان امور کا فیصلہ اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن ایک مستبد مطلق العنان عامر حاکم وہ یہ بات کیسے سن سکتا تھا؟ قال انا احیی و امیت. اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہاتھ میں موت اور زندگی، ہم جسے چاہے زندہ چھوڑ دیں، جسے چاہے مار دیں. اور پھر جو وہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جس پہ فضا کے طور پر موت کا فتویٰ صادر ہو چکا تھا، پھانسی کا حکم ہو گیا تھا، اسے کہہ دیا چھوڑ دو. ایک بے گناہ شخص جو تھا اسے کہہ دیا تلوار مار کے مار دو. کہا دیکھیے ہم یہ کرتے ہیں. بات بڑی نظری سی ہو گئی ہے. یہاں سے اس کے بعد یہ ثابت کرنا کہ نہیں، در حقیقت یہ چیز جو ہے یہ ایک سبب ہے، اصل قانون یہ نہیں. انسان جو زہر کھاتا ہے، کہا یہی جاتا ہے کہ زہر نے اسے ہلاک کر دیا، وہ خود اپنے آپ کو خود ہلاک کرتا ہے. گلا تلوار کاٹ دیتی ہے، تلوار ذریعہ ہوتی ہے اس کا. میں نے عرض کیا کہ بات یہاں سے نظری ہو جانی. رسول کا، نبی کا طریق جو ہوتا ہے مناظرے یا مباحثے کا یا جدال کا، وہ یہ نہیں ہوتا. وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ کٹ حجتی کرتا ہے تو وہ اس میدان میں آگے نہیں جاتا، اس لیے کہ اس کا مقصد کوئی مباحثے میں فتح یا کامیابی حاصل کرنا تو نہیں ہوتا. اس کے سامنے تو حقائق کو پیش کرنا ہوتا ہے. اگر وہ کٹ حجتیوں پہ اتر آتا ہے تو یہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اس پہ توانائی ضائع نہیں کرتا. اس پہ وہ فوراً دوسرا رخ لیتا ہے، ایک اور چیز سامنے پیش کر دیتا ہے جس کے متعلق وہ دیکھتا ہے کہ محسوس چیز ہے اور اس کا جواب اس سے بند نہیں پڑے گا. ہمارے ہاں کے کسی فلسفی کے سامنے یہی بات آتی اور وہ یہ جواب دیتا، یا ہمارے ہاں کے مذہب پرست مناظر کے سامنے یہ بات کہیں آتی تو آپ پھر دیکھتے ساری رات مناظرے میں گزر جاتی اور انجام اس کا منہ سے جھاگ ٹوٹ رہی ہے، آنکھوں سے انگارے نکل رہے ہیں، ماتھے پہ جفر کے نقشے بن رہے ہیں، پھر آدھا پائی تک بھی نوبت آ جاتی. اور یہی وجہ ہے کہ کسی مناظرے نے کسی مباحثے میں کبھی کوئی چیز فیصلے تک پہنچی نہیں. انداز یہ ہوتا ہے کہ فریق مقابل کو کسی طرح سے لا دیا جائے، نیچا دکھا دیا جائے. یہ بات نہیں ہوتی کہ ایک آ کے حق کر دیا جائے کہ بات صداقت کی اس کی سمجھ پہ آ جائے. قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ اس کو بڑے حسین انداز میں بات بیان کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ طٰہٰ میں 20/47 سے بات ہوئی، فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ ہم آئے اس لیے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے، انہیں عذاب نہ دے. سوال بڑا ڈیفینیٹ، جواب بند نہیں پڑتا. بظاہر نظر آتا ہے کہ تمہارا کیا بگڑتا ہے کہ آبادی کا ایک حصہ یہاں سے نکل کے دوسری جگہ چلا جانا چاہتا ہے، تمہارا کچھ نہیں لے جانا چاہتا. تم یہ پابندی عائد کر دو کہ وہ اپنے ساتھ مال دولت نہیں لے جائیں گے، جائیداد نہیں لے جائیں گے، بہت اچھا، ان کو تو جانے دو. لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ اگر حاکم محکوم کو جانے دے تو حکومت کس پہ کرے؟ محکوم کے بغیر تو حکومت ہو ہی نہیں سکتی. وہ جو اس کو ایک لذت ملتی ہے حکومت کے اندر، اس کی خاطر ضروری ہے کہ ایک محکوم قوم، ایک محکوم گروہ موجود رہے ہر وقت حوث اقتدار کی تسکین کے لیے. جانے کیسے دے؟ لیکن وہ بات یہ تو نہیں کرنا چاہتا کہ میں ان کو اس لیے باندھے ہوئے رکھتا ہوں کہ میرے اقتدار کی حوث کی لذت مجھے ملتی رہے، یہ کہنا نہیں چاہتا تھا. کوئی دوسری دلیل پاس نہیں تھی. قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے ایک تدبیر سوچی، کہا موسیٰ
یہ بات تو چھوڑو، کالا فما بال القرون الاولی، موسیٰ یہ بات بتاؤ کہ ہمارے بڑے اور یہ جو اہل دربار میرے بڑے بڑے بیٹھے ہیں، ان کے جو اسلاف اور بزرگ ہیں وہ کس حالت میں ہیں؟ جہنم میں ہیں یا جنت میں ہیں؟ چل بات بڑی صاف، دیکھا آپ نے مقاصد کیا ہوتے ہیں مذہب کے؟ ظاہر ہے کہ یہ مشرک تھے، ان کے آباء و اجداد بھی مشرک تھے، اب انہوں نے یہی کہنا تھا کہ وہ جہنم میں جا رہے ہیں، جو ہی یہ کہا اور اس نے اشتعال دلایا کہ لو بھائی دیکھو تمہارے اتنے بڑے بڑے حضرات جو ہیں ان کے متعلق یہ شخص کہتا ہے جہنم میں ہے، ایک انتشار پھیل جاتا، آگ لگ جاتی، اصل مسئلہ درمیان میں رہ جاتا۔ بات تو یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج، وہ کہتا یہ بتاؤ میرے اور ان کے اسلاف کی اس وقت حالت کیا ہے، جنت میں ہے یا جہنم میں؟ آپ دیکھیے نبی کا انداز، انہوں نے کہا کالا علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، یہ جو بات تم نے کہی ہے اس کے متعلق میرے خدا کو علم ہے کہ وہ کیا ہے، وہ نہ بھولتا ہے نہ غلطی کرتا، تم بتاؤ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجتے نہیں۔ یہ ہے چیز عزیزان من، کتنی ہماری توانائیاں، انرجی، ٹائم، وقت ضائع ہو جاتا ہے ان مباحث کے اندر کہ جنت کے آبخوروں کی تعداد کتنی ہے، سدرۃ المنتہا جو ہے اس کے پتوں کی چوڑائی کتنی ہے، یا یہی بال القرون، وہی اسلاف کے متعلق کون افضل ہے ان میں سے سب، اس کا درجہ بڑا ہے، روز یہ باتیں ہمارے ہاں چلتی ہیں سر، روز سر اول پہ ختم ہوتی ہیں، نبی تو فوراً حقیقت کی طرف آتا ہے، وہ کہتا ہے اس کا علم میرے خدا کے پاس ہے اور تم گھبراؤ نہیں۔ کیا بڑی عجیب بات کہی، گھبراؤ نہیں کہ وہاں کوئی دھاندلی ہو جائے گی، بالکل نہیں، صاحب انصاف بھی ہے، نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ غلطی کرتا ہے، اس لیے ٹھیک ٹھیک اس کے ساتھ معاملہ اس نے کر لیا ہوگا، ان کے ساتھ جو معاملہ بھی کرنا ہے۔ میرے ساتھ یہ بات کرو کہ بنی اسرائیل کو بھیجتے ہو یا نہیں؟ انبیاء کا یہ طریق ہوتا ہے برادران عزیز بات کرنے کا، جدل نہیں ہوتا، مقصود احقاق حق مقصود ہوتا ہے۔ اس نے جب یہ چیز کہی تو انہوں نے کہا کہ یہ الجھا رہا ہے مجھے نظری بحث کی طرف، اکیڈیمک ڈسکشن ہی ہو، اس کے اندر فلسفہ چلے، علم کلام کی باتیں شروع ہوں۔ آپ کو معلوم ہے علم کلام کی باتیں کیا ہوتا؟ خدا جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی، کہو کہ نہیں بول سکتا تو کہتے ہیں کہ وہ تو قادر مطلق ہے، ہر قسم کی اسے قدرت حاصل ہے، تو کیا اس کی اسے قدرت حاصل ہے یا نہیں کہ وہ جھوٹ بول سکے؟ جو کہے کہ قدرت حاصل نہیں تو وہ کہتے ہیں قادر مطلق نہ ہوئے، اور اگر قدرت حاصل ہے تو پھر وہ جھوٹا ہوا، جھوٹ بولتا لگے ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ خدا اپنے جیسا خدا پیدا کر سکتا یا نہیں، یہ ہے علم کلام جسے آپ کہتے ہیں، بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے، چلی ہوئی ہے بات، کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ انبیاء کرام کا یہ مسلک نہیں ہوتا، یہ ظلمات میں رہنے والوں کا مسلک ہوتا ہے، وہ ظلمات سے تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا تو کہا، اس نے سمجھ لیا، کٹ حجتی بھی کرتا ہے، اور یہ جو ہوائی درباری ہیں ان کو یہ نظری مسائل کے اندر الجھا رہا ہے۔ جب بھی قوم نظری مسائل میں الجھ جائے برادران عزیز، حقیقتیں اوجل ہو جاتی ہیں، مقاصد فنا ہو جاتے ہیں۔ پھر قال ابراہیم، اس کا جواب نہیں دیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا خدا وہ ہے کہ جس کے قانون کے مطابق سورج صبح مشرق سے نکلتا ہے، اگر اقتدار تیرا ہے تو اسے مغرب کی طرف سے نکال کے دکھا۔ محسوس دلیل کی طرف آ گئے، نظری مباحث کی بجائے، الجھنے کی بجائے۔ اور بہت اللہ ذی کفر اپنا سمو لے کے رہ گیا۔ کائنات کے قانون کے اوپر اقتدار کسی کا نہیں ہوتا، یہاں آپ کے ہاں کا بڑے سے بڑا صاحب اقتدار بھی جو ہے عزیزان من، اتنا ہی بڑا قوتوں کا مالک ڈکٹیٹر کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے انسانوں کے اوپر تو اپنا حکم چلا سکتا ہے، وہ ایک چھوٹی سی مکھی کو بھی اپنے حکم کے مطابق وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اڑ کے یہاں بیٹھو ہمارا حکم یہ ہے۔ خارجی کائنات میں اس کا حکم نہیں چلتا، خارجی کائنات میں جہاں کوئی چیز جسے کہیں گے حکم چلتا ہے، خدا کا قانون ہی چلے گا۔ ایک قانون ہے اس کے مطابق یہ ہوتا ہے، اس کے دوسرے قانون کے مطابق آپ دوسری چیز کہیں گے،
انسان اپنے حکم کے مطابق کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اس طرف اس کو لے آئے. کہو چلتا ہے تمہارا حکم, تمہاری مملکت, یہ بھی تو تمہاری مملکت ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, یہ پھر وہ ظلمات کے بعد ظالمین کا لفظ آیا, جو اس طرح سے یہ کیفیت اختیار کرے کہ تاریکیوں میں رہنا چاہے, یا جس مقام پہ کسی کو رہنا چاہیے وہاں نہ رہے, اس سے اور آگے بڑھ جائے, اس کو ہدایت نہیں مل سکتی, اس کو صحیح رہنمائی نہیں مل سکتی. یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ آج اور نمایاں ہو کے ہمارے سامنے آ گئی. ان قوموں نے تسخیر کائنات میں, خدا کے قوانین کو جاننے میں, پھر جاننے کے بعد ان پر عمل کرنے میں اتنی بڑی قوتیں حاصل کی کہ وہ سچ مچ دیکھتے دیکھتے چاند کے اوپر جا کے سوار ہوئے, وہاں سے واپس لوٹے. یہ مقام آدم ہے. آدم کے متعلق یہ کہا تھا کہ ملائکہ اس کے سامنے جھکے تھے. آدم کے متعلق کہا تھا کہ وسخر الشمس والقمر سخر لکم ما فی السماوات والارض. مقام آدم ہے. آدمی کے مقام کے اوپر وہ پہنچتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے کے اخبار میں کہ اس ایک ویک میں جس میں یہ اپولو کے اوپر جانے کے متعلق قوم میں اس قدر ایکسائٹمنٹ تھی, اس ایک ویک کے اعداد و شمار آئے تھے کہ اسی امریکہ کے اسی خطے میں جہاں یہ اپولو والا قصہ جو جا رہا تھا, کتنی ڈکیتیاں ہوئیں, کتنے قتل ہوئے, کتنی فریبکاریاں ہوئیں, کس قدر کڈنیپس ہوئے, کس قدر فساد ہوئے, کس قدر خونریزیاں ہوئیں. اور ایک خبر یہ تھی کہ اس سے پہلے جو خلا نورد گیا تھا غالباً 10ویں میں یا 9ویں میں, اس کی بیوی نے طلاق کے معاملے میں وہاں کچہری میں عدالت میں نوٹس دے رکھا ہے. ایک طرف کیفیت یہ ہے آسمان تک کو مسخر کیے چلے جا رہے ہیں, چاند تک پہ چلے جا رہے ہیں. دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ اپنے گھر کے مسائل جو ہیں اس کو حل نہیں کر پاتے. قوم کے اندر کا مسئلہ کہ یہ سیاہ رنگ کا نیگرو ہے, یہ وائٹ رنگ کا یہ ہے, یہ مسئلہ حل نہیں کر پایا امریکہ آج تک. ویتنام میں پھنسا ہوا, الجھا ہوا بری طرح سے ہے, سمجھ میں نہیں آتا کرے کیا. ایک طرف سمجھ کی یہ کیفیت کہ چاند تک گیا ہے بغیر کسی قسم کی مسحب کے, دوسری طرف یہ معذوری کی کیفیت یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں اپنی زندگی کے تمدن کے مسائل, ان کو حل نہیں کر پاتا, کہیں سے روشنی کی کرن اس کو نہیں ملتی. یہ ہے وہ مقام جہاں عزیزان مان وحی کی روشنی کام دیتی ہے. آج یہ کہنے والا یہاں ہوتا, کس قدر خوش ہوتا کہ قرآنی بصیرت نے کتنی بڑی بات اس کو سجھائی تھی کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, اور جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. 2 منزلیں ہیں عزیزان من. یہ ٹھیک ہے, فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا مقام آدمیت ہے, آدمی کے مقام پہ اس پہ آ جاتا ہے انسان. ان قوتوں کو خدا کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق صرف کرنا, اس سے مقام مومن ہو جاتا ہے. یہ آدم کے مقام پہ ہیں, مومن کے مقام پہ نہیں پہنچے. 3 کیٹیگری ہمارے سامنے آئی. ایک تو وہ کہ جو فطرت کی قوتوں کو مسخر کریں اور خدا کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق ان کو صرف میں لائیں, یہ مومن کہلائیں گے. دوسرے وہ کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کریں, ان کو اپنے منافع اور مقاصد کے تابع صرف کریں, فساد و خونریزیاں ہوں, بہرحال مقام آدم ہوگا. یہ آدمی کے مقام کے اوپر تو پہنچ جائے گا. اور وہ کیٹیگری کہ نہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے, اور جب اسے مسخر ہی نہ کرے تو ان کے استعمال کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو. یہ کون ہیں؟ صورت ببی حالم نہ پرس, یہ ہم. یہی تھی وہ قوم جس کو مخاطب کر کے اقبال نے کہا تھا کہ با آدم نہ رسیدی خدا کے لوگ, تم تو مقام آدمی کے بھی نہیں پہنچے ہوئے, تم خدا کو کس طرح ستا رہے ہو. تلاش خدا کی ہو رہی ہے, مقام آدم بھی نصیب نہیں ہے. مقام آدم کی سیڑھی کے بغیر تو مقام انسانیت یا مقام مومن پہ نہیں پہنچ سکتا انسان.
پہلے بندے کا پتر تو بن. آدم کا ترجمہ یہ ہوئے گا نا پنجابی کی. یہ ہے عزیزان من فرق. یہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. جو جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں رکھتے، ان کو انسانیت کی منزل مقصود کی طرف رہنمائی نہیں مل سکتی. یہ تھا وہ بادشاہ جس نے کٹ حجتی کی ان آتاہ اللہ الملک، صرف یہ کہ اس کو اقتدار حاصل تھا. کیا بات قرآن کہا گیا. اسی بنا پہ وہ سمجھتا تھا کہ صاحب پوری عقل و فکر جتنی بھی ہے اس کی مناپلی ہمارے پاس. وہی بات جو ہمارے ہیں وہ پنجابی والے کہا کرتی ہیں کہ جدی کوٹھی سے دانے وہ کملے بھی سیانے. گھر کھان میں ہوئے تو انہوں نے پاگل بھی سیانے ہوں. روٹی مکی ہوئے تو بڑے سے بڑا عقل مند جڑا ہو یہ اس دن پاگل ہو جایا ہوں. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں قوت ہو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ عقل و فکر و علم و بصیرت اور دانائی اور تدبر یہ سارے کا سارا اجارہ داری اس کی ہو گئی ہے، دوسرے کے پاس رہی نہیں ہے. پہلی چیز. اور کلّا بھی بات ذرا بڑی شروع ہو رہی ہے، کوشش کروں گا وقت میں ختم ہو جائے، شاید 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے. میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم ایک دعویٰ کرتا ہے پیش. دعویٰ بہرحال نظری ہوتا ہے. اس کی صداقت کی دلیل میں تاریخ کی گواہیاں، تاریخ کی شہادات و شواہد پیش کرتا ہے. اقتدار کا مالک جابر حاکم کیا کرتا ہے وہ یہ چیز پہلے بتائی. آگے آئی بنی اسرائیل کی قوم. قرآن کریم نے اس قوم کی داستان کو بڑی ہی شرح و بس سے بیان کیا ہے. مختلف مقامات پر وہ ان کو سامنے لاتا چلا جاتا ہے. ایک تو اس لیے بھی کہ کم از کم یہ جو متمدن علاقہ میسوپوٹیمیا کا علاقہ تھا اس میں اس قوم کی داستان، عروج کا زمانہ، محکومی کا زمانہ، پھر یہاں سے نکل کے عروج کا زمانہ، پھر وہاں سے زوال کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد ڈیوانڈرنگ جیو کا زمانہ. بڑی عجیب داستان ہے جس میں کڑیاں مختلف مقامات پہ مختلف قرآن کے دعاوی کی صداقت میں پیش کی جا سکتی تھی. اس لیے قرآن نے مسلسل متعدد مقامات پر اس داستان کو پیش کیا ہے. ان کی کیفیت یہ تھی 612 یا 13 قبل مسیح میں بابل کے جابر بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس ساری قوم کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لے گیا اور وہاں جا کے معصومیت کے شکنجے میں اس طرح سے ان کو جکڑا کہ ان میں شرف انسانیت کی کوئی چیز باقی نہ رہی. وہ دور بنی اسرائیل کے اوپر بڑا ہی علم انگیز دور ہے. تورات میں انبیاء بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں اس دور کے، ان کے نوحے اور مرثیے جو دیے گئے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں. اس سے یہ نظر آتا ہے کہ قوم کے دل میں ابھی احساس زیاں تھا. یہ میں نے ترکیب اقبال ہی کے شعر سے لیا. بڑی عجیب چیز وہ کہہ گیا ہے، وائے ناکامی اپنے متعلق، اس قوم کے متعلق، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا تک کوئی بات نہیں تھی. کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تورات میں جو اس 100 سال کے لوحے دیے ہوئے ہیں اس سے یہ نظر آتا ہے کہ متائے کارواں تو گیا تھا، کارواں کے دل سے احساس زیاں نہیں گیا تھا، اور اس سے امید بنتی تھی کہ اس قوم کو دوبارہ زندگی مل سکتی ہے. قریباً کوئی 87 سال کا عرصہ وہاں یہ رہے کہ ایران سے وہ بادشاہ اٹھا جسے قرآن نے ذوالقرنین کہا ہے، تاریخ جسے خرش یا خسرو کہہ کے پکارتی ہے، سائرس جسے کہا جاتا ہے. وہ آیا اور اس نے آ کے بابل والوں کو شکست دی اور یہودیوں کو یہاں سے نکال کے پھر بیت المقدس میں لے گیا. وہاں جا کے ان کے ٹیمپل کو پھر سے تعمیر کیا، ان کو پھر آزادی ملی، ان کو پھر زندگی حاصل ہوئی. قریباً 100 سال کا عرصہ ہے. ہم جب آئیں گے ذوالقرنین پہ تو وہاں تفصیل میں عرض کروں گا. یہ 100 سال کا عرصہ ان کی قومی زندگی میں بڑی عبرت امیز کی کڑی رکھتا ہے. بہت کچھ انہوں نے اپنے ہاں لکھا ہے. تورات میں
ان کے ایک نبی حضرت النبی ہیں، اسی زمانے کا ان کا ایک خواب ہے کہ خدا نے مجھے ایک ایسی وادی میں بھیجا جہاں ہر طرف ہڈیاں ہی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا ہڈیاں بھی کبھی زندہ ہو سکتی ہیں؟ خدا نے مجھ سے کہا کہ تو اپنی نبوت تو کر، یہ وہاں اصطلاحیں اسی طرح سے بولی جاتی ہیں، پھر دیکھ تو صحیح ان ہڈیوں میں ابھی زندہ ہونے کی صلاحیت ہے۔ کہنے لگے کہ پھر ان پہ نبوت کی، پھر ان میں کچھ سرسراہٹ پیدا ہوئی، پھر حرکت پیدا ہوئی، پھر ان کے اوپر گوشت اور پوست چڑھا، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے پوچھا کہ کتنا وقت لگا؟ میرے اندازے کے مطابق تو آنکھ جھپکنے کا تھا، معلوم ہوا کہ 100 سال کا عرصہ تھا۔ یہ حضرت النبی کا خواب یا مکاشفہ جسے وہ کہتے ہیں اپنے ہاں، یہ چیز وہاں موجود ہے، ان ہڈیوں کا دوبارہ زندہ ہو جانا۔ نبی خدا کا پیغامبر ایک انقلاب عظیم لاتا ہے، وہ ان ہڈیوں کی طرف آتا ہے جن میں ابھی حیات نو کی صلاحیت باقی ہوتی ہے۔ وہ تورات کے الفاظ میں وہاں آ کے اپنی نبوت کرتا ہے، نبوت کرنا بڑی چیز ہے یہ، اور پھر ان میں وہ جو زندگی سوئی ہوئی تھی وہ بیدار ہوتی ہے، ابھرتی ہے، ہڈیوں پہ گوشت پوست آتا ہے، پھر وہ ایک نئی قوم بن جاتی ہے۔ نبی کا لایا ہوا پیغام انقلاب یہ کرتا ہے۔ قرآن کریم یہی بتانا چاہتا کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، وہی خداوندی میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ اس کے مطابق اگر کوئی قوم چل نکلے تو ہڈیوں میں بھی زندگی پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ نم سے تو وہی مٹی زرخیز ہوتی ہے جس میں ابھی رویدگی کی صلاحیت باقی ہو۔ قرآن کریم یہی بیان کرتا ہے مثال کہ کوئی بات نہیں، اگر تم میں زندہ رہنے کی ابھی آرزو باقی ہے، دل میں وحی کی رہنمائی میں یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں حیات تازہ مل جائے۔ دیکھو او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہی دیکھیے یہاں جو کاف ہے نا کلذی، اس کے معنی یہ ہے کہ یا یہ مثال یا یہ تشبیہ یا یہ استعارہ، کاف نے بات صاف کر دی ہے یہاں کہ کوئی ایکچولی ان الفاظ کی بات نہیں ہے، یعنی اس کی مانند یوں سمجھو یہ ایک مثال ہے جس کو سمجھو۔ ایک شخص کا گزر ہوا ایک ایسی بستی پر کہ جو گر پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں کے اوپر۔ دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ چھتیں بھی گر پڑی، ایک ہو سکتا ہے کہ اپنی چھتوں کے باوجود ویرانہ بن گئی ہوئی تھی، وہاں رہنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ کچھ زیادہ موضوع نظر آتے ہیں کہ مکان ہنوز باقی ہوں، مکین ان میں نہ بس رہے ہوں۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس نے کہا کہ کیا یہ بستی یہ ویرانہ اپنی موت کے بعد زندہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے تو یہ کب ایسا ہوگا؟ انا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، اس پہ خود موت کی سی کیفیت طاری ہو گئی، 100 سال تک مردہ رہا، پھر اسے اٹھا دیا۔ قال کم لبثت، اس سے پوچھا گیا کہو کتنا عرصہ اس حالت میں رہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، نے کہا کہ ایک دن یا کچھ دن کا حصہ ایسا ہی نظر آتا ہے۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اس نے کہا کہ نہیں 100 سال کا عرصہ اس پہ گزر گیا۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى وانظر الی حمارک، گدھے کو دیکھو، پانی تمہارا جو تھا اسے دیکھو، کھانا تمہارا جو ہے اسے دیکھو، کہ اتنے عرصے میں جس کو یقیناً کھانے کو خراب ہو جانا چاہیے تھا، گدھے کو بالکل گل سڑ کر ہڈیاں ہو جانا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہوا ہے، زندگی باقی ہے۔ وَلَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ اس لیے ہم نے کیا ہے تاکہ انسانوں کے لیے یہ تاریخ تمہاری ایک نشان بن جائے کہ اگر زندگی کی اس صلاحیت اور استطاعت بالکل مفقود نہیں ہو گئی تو پھر بگڑتا کچھ نہیں ہے۔
زندہ رہ سکتا ہے انسان، زندگی دوبارہ مل سکتی ہے۔ اور کہا کہ تم ان خوابوں یا مکاشفوں کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ منظور العظام کیفا ننشزھا ثم نکسوھا لحما، تم دیکھو تو صحیح کہ رحم مادر میں جنین جو ہے، یہاں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ موجود تھا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک جرثومہ ہوتا ہے، وہاں سے زندگی کی نمود ہوتی ہے، لوتھڑا سا ہوتا ہے، اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں سی پیدا کی جاتی ہیں، ان پہ پھر گوشت چڑھتا ہے، پھر اس کے اوپر جلد استوار ہوتی ہے، اور وہ زندہ جیتا جاگتا انسان کا بچہ بن جاتا ہے۔ یہ کیوں بنا ہے وہ بچہ؟ وہ جرثومہ اول جو تھا اس میں زندگی کی صلاحیت موجود تھی، اور پھر قانون خداوندی کے مطابق اس کی ربوبیت یا پرورش ہوئی رحم مادر کے اندر۔ بس یہ ہے ساری بات، زندگی کی ہو صلاحیت اور پھر نشو و نما کا سامان خدا کے قانون کے مطابق کسی قوم کو آ جائے میسر، تو پھر تو ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ساتھی حیات تازہ کی نمود اس میں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ان میں سے ایک چیز بھی مفقود ہو، اس جرثومے کے اندر زندگی موجود نہ ہو، حالات پیدا نہیں ہو سکتی، موجود ہو رحم مادر میں اس کی نشو و نما اور پرورش قانون خداوندی کے مطابق نہ ہو، آپ دیکھا ہے کہ اس میں ابارشن تک بھی ہو جاتا ہے۔ دونوں چیزوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ ان تمثیلات کی دنیا سے نیچے اترو، یہ منظور جو ہے یہ کہا ہے کہ تم خود اپنی آنکھوں سے یہ بات تو روز دیکھتے ہو کہ رحم مادر میں بچہ کس طرح سے ایک جیتا جاگتا انسان کا بچہ بن جاتا ہے۔ فلما تبین لہ، جب یوں بات واضح طور پہ اس کے سامنے آ گئی، قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے یہ کہا کہ میں اب جانتا ہوں کہ خدا نے ہر شے کے لیے پیمانے اور قوانین مقرر کر دیے ہیں، ان کے مطابق جب اور جہاں بھی عمل کیا جائے گا وہاں ان کے نتیجے سامنے آ جائیں گے، جسے بظاہر ہم کبھی موت سمجھ لیتے ہیں، در حقیقت وہ حیات کی نفی نہیں ہوتی۔ حیات جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، خبیرہ اگر اس کے اندر ہوتی ہے اس کے بیدار ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، بشرطے کہ اس کے بعد پھر خدا کے نظام کے مطابق وہ قوم اپنے اندر زندگی کو بڑھانے کے، نشو و نما دینے کے سامان پیدا کر لے، اس وقت بھی امید ہو سکتی ہے ان کی۔ مایوسیاں نہیں طاری ہونی چاہیے۔ اگر اس میں احساس زیاں ہے عزیزان من، یہ جس سے میں نے کہا ہے کہ حیات کی اس میں امکان ہو، امکان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اسے احساس زیاں ہو اس قوم کو، اگر یہ ہے اور پھر وہ خدا کے نظام ربوبیت کے مطابق اپنی نشو و نما کا سامان باہم پہنچا لیتی ہے، پھر سے اس کو حیات تازہ مل سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک کام اس کے کرنے کا بھی ہوتا ہے جو اس حیات تازہ کی ذمہ داری لے کر آتا ہے۔ سب سے پہلے خود رسول، اور رسول کے بعد رسول کی روش کے اوپر چلنے والے، جس سے متبعین سنت کہتے ہیں عزیزان من۔ ہمارے ہاں تو اتباع سنت آپ جانتے ہیں کن چیزوں کے اندر محدود ہو کے رہ گئی۔ اتباع سنت تو یہ تھی کہ جس طرح سے اس عظیم پیغامبر نے، اس عظیم انقلاب آفرین صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی مردہ قوم کو زندگی ہی نہیں بخشی، اتنا بڑا عروج بخشا کہ ایران اور روما جیسی سلطنت ان کے پاؤں کے نیچے آ گئی۔ اتباع سنت یہ تھا، اس کے راستے پہ چلنے والی قوم کی کیفیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ اسی طرح سے قوموں کو ذلتوں کے گڑھوں سے نکال کے عروج کے اوپر پہنچاتی چلی جاتی۔ جب متبعین سنت کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ روٹی تک کے لیے دوسروں کے محتاج ہو جائے، جو قوموں بھی دنیا کے اندر اس طرح سے یہ کچھ کرتی چلی جائیں، یا تو یہ کیفیت پھر وہی کہوں کہ بیٹ بیٹوں نہ تک دے رہے ہیں، اور یا یہ کرتے رہیں کہ نہیں صاحب غلطی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے صاحب، ذرا سی کروٹ لی پھر سو گئے۔ اتباع سنت یہ تھا عزیزان من کہ اس حالت سے قوم کو اس حالت کے اوپر پہنچا دیا جائے۔ یہ کرتا ہے سب سے بڑا
انقلاب آخری پیغمبر خدا کا جسے رسول کہا جاتا ہے کرتا کس طرح سے ہے یہ اگلی آیت میں آئے گا، اور بڑی عظیم آیت ہے وہ آیت جس کے متعلق ہمارے ہاں کے عام تراجم میں، پھر تفسیروں میں، پھر کہانیوں میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ میں دیکھوں تم کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ایمان تو ہے لیکن ذرا اطمینان نہیں ہے۔ ان سے کہا گیا کہ کوئی بات نہیں، 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کرو، پھر ان کی بوٹیاں ملا جلا کے 4 پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر رکھو، پھر اس کے بعد یوں کرو، اور اس کے بعد تم دیکھو کہ وہ پھر اسی طرح سے جھٹ سے وہ پرندے بن کے پھڑ کے تمہاری طرف آ جائیں گے۔ یہ چیز جو ہمارے ہاں عام طور پہ ہے اگلی آیت میں آئے گی، اور اگلی آیت میں عرض کروں گا کہ کتنی عظیم چیز پچھلی آیت میں کہا یہ گیا ہے کہ پھر سے حیات تازہ مل سکتی ہے، مردہ زندہ ہو سکتا ہے، مردہ قوموں کو حیات نو مل سکتی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیفیت، قرآن نے جہاں کیفیت تو یہ موت یہ ہے کہ کس طرح سے مردہ زندہ ہوتا ہے، یہ پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، طریق پوچھا تھا وہ کہ میرے ذمے جو اتنا بڑا عظیم کام لگایا گیا ہے کہ اس مردہ قوم کو میں نے زندہ کرنا ہے، تو کیا طریقہ ہے اس کے لیے؟ قوموں کو زندہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے قرآن کریم میں بذات عظیم۔ یہ 260 آیت ہوگی اور اسے ہم آئندہ درس پہ اٹھا رکھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔